فیضان طریقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، شرف عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا محض کرم ہے، اس نے ہمیں یہ چند گھڑیاں خالصتاً اپنی رضا کی خاطر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حضرات محترم، سلوک، تصوف، صوفی، اس کے حوالے سے اس کی علامات، خصوصیات پہ اکابر نے، صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک صاحب نے خلاصہ لکھا ہے کہ اگر سارے اکابر کی کتابوں کو کھنگالا جائے تو پھر اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے اندر وہ 5 خصوصیات ہیں تو سمجھ لو وہ سالک ہے، وہ صوفی ہے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک خصوصیت یا ساری خصوصیات مفقود ہیں تو پھر سمجھ لو وہ جو ہے وہ ہے سو ہے، اس کو سلوک سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس میں پہلی علامت انہوں نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سالک جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ نیت خالص ہوتی ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پہلی اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی نیت وہ خالصتاً رضا الہی کی ہوتی ہے، اس کا کوئی قدم اللہ کی رضا کے بغیر نہیں اٹھتا، اس کے اعمال کا مدعا اور اس کی کوشش و کاوش کا مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ اور یہ نیت کا خالص ہونا وہ عمل ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں آگے ہے کہ جس کسی نے ہجرت کی مدینہ طیبہ سے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگوں نے شاید اس لیے بھی ہجرت کی ہو کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اور وہاں جا کر فلاں سے میں نکاح کروں گا، تو فرمایا اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہ ہوئی، پھر اس کی ہجرت تو نکاح کی ہوئی۔ تو نیت جو ہے انسان کو جو ثمر ملتا ہے اس کی نیت کا ملتا ہے۔ ایک سالک کے لیے، صوفی کے لیے اور مسلمان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہے، اس کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب نیت خالص ہوتی ہے تب انسان کو عمل کا اجر ملتا ہے۔ قیامت والے دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آئے گا، اللہ پاک پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ سخی ہوگا، وہ کہے گا مولا میں نے تو مال لٹا دیا تیرے بندوں کا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے تو اس لیے لٹایا تھا تجھے لوگ سخی کہیں، تیری نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھی
بلکہ لوگوں کی خوشنودی تھی. وہ لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا, لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی, تیری تعریف ہو گئی. اب تو مجھ سے کیا جزا چاہتا ہے؟ تیری جزا تو تجھے دنیا میں مل چکی. جو تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں, تو لوگوں نے تعریف کے پل باندھ دیے. تجھے ہر طرف سخاوت کے تیرے ڈنکے بج گئے. تو نے جس کے لیے, جس نیت کے لیے جو عمل کیا, وہ جزا تو تجھے دنیا میں مل گئی. اب تو رب سے کیا چاہتا ہے؟ حکم ہوگا فرشتوں کو لے جاؤ اس کو. یہ تو جو ہے ایندھن ہے جہنم. دوسرا بندہ اللہ کی رضا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ پاک اسے پوچھیں گے کہ میاں ہاں تو کیا کر کے آیا؟ وہ قاری ہوگا قرآن کا, عالم ہوگا. تو وہ کہے گا صحیح مالک, میں قرآن پڑھتا رہا, قرآن پڑھاتا رہا, قرآن کے مفاہیم بتاتا رہا, قرآن کی خدمت کرتا رہا. دیکھو کتنا بڑا عمل کتنا بڑا ہے. اللہ فرمائے گا تیری نیت یہ تھی کہ مجھے دنیا والے قاری کہیں. وہ تیری نیت جو ہے, تجھے دنیا میں قاری کہا گیا, تو چاہتا یہ تھا تیری دنیا میں تعریف ہو, کہ لوگ تجھے یہ کہیں کہ بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا, واہ واہ. تو دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی. جس نیت, جو محرک تھی نیت تیرے قرآن پڑھنے کی, جزا تجھے مل چکی. اب تو مجھ سے کیا چاہتا؟ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کہ اس کو لے جاؤ جہنم. تیسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, وہ مجاہد ہوگا, مجاہد جہاد کرنے والا. اتنا بڑا عمل ہے, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جہاد کرنا. اس میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا جان چلی جاتی ہے یا پھر جو ہے غازی ہو جاتا ہے. تو وہ آئے گا, اللہ پاک پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا میں تو تیری راہ میں جہاد کرتا رہا, میں نے کفار سے جنگیں کی. اللہ پاک فرمائے گا تیری نیت کیا ہے؟ تو چاہتا تو یہ تھا لوگ تجھے غازی کہیں, تجھے مجاہد کہیں, تیری واہ واہ ہو. تجھے لوگوں نے مجاہد بھی کہا, غازی بھی کہا, دنیا میں تیرے ڈنکے بھی بجے. تو جس نیت جو پیچھے تھی, جس لیے تو اس نے عمل کیا, وہ جزا تو تجھے دنیا میں مل گئی. اب مجھ سے تو کیا چاہتا؟ حکم ہوگا فرشتوں کو اسے بھی جہنم کی طرف لے جاؤ. دوستان محترم, یہ حضور نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ تین وہ عمل جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. سخی کے بارے میں فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. فرمایا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو, فاسق کوئی کیوں نہ ہو, رب کا دوست ہوتا ہے. اللہ پاک جس کو دوست رکھے, لیکن وہ سخی اگر اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے دنیا والے سخی کہیں, تو رب اس کو کوئی جزا نہیں. پھر قرآن کی خدمت, حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے. وہ پڑھنے پڑھانے والا بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کیونکہ نیت یہ تھی کہ مجھے دنیا میں قاری کہا جائے, استاد کہا جائے, قرآن کا خادم کہا جائے, میری جو ہے واہ واہ ہو. اللہ فرمائے گا تیری نیت واہ واہ کی تھی, وہ واہ واہ تجھے مل گئی. اب ہماری بارگاہ سے تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اور تیسرا بڑا عمل وہ جہاد ہے. ہاں جی, جہاد تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد کا خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اسے جنت میں پہلے بھی. یہ جزا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. لیکن اگر یہی کرنے والا دنیا کی خاطر کرتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ سے
دوستان محترم پہلا سبق یہی ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. ہاں راتوں کا جاگنا بھی توفیق ہو تو رضا الہی کی. ہاں اگر جو ہے تلاوت کی توفیق ہوئی ہے تو رضا الہی کے لیے. جو بھی نیک عمل کی توفیق ملے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. جس کی نیت خالص ہو گئی وہ اس کا جو ہے بیڑا پار ہو گیا. دوستان محترم پہلی چیز میں نے عرض کی کیا؟ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ میں ہم سبق کو دہرا رہے ہیں. نیت کا خالص ہونا. اور دوسری چیز اور عرفا نے بیان کیا علم نافع. کیا؟ علم نافع. علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علم جو قرآن و سنت پر مبنی ہو. وہ نہیں جو قرآن و سنت سے ہٹا ہو. وہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا. اس کا علم کس پر ہو؟ قرآن و سنت والا ہو. اور قرآن و سنت والا علم وہ علم ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشی ہو. اس کے علم میں بھی جو ہے بخل نہ ہو. اس کا علم بھی دوسروں کے لیے نفع والا ہو. علم نافع ہو. مختصر کر رہا ہوں. اور تیسرا جو ہے میں آپ کے سامنے واللہ نچوڑ ہی رکھ رہا ہوں سارے اکابر کی کتابوں کا. اور تیسرا ارشاد فرمایا عمل صالح. عمل کون سا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے جو کرنا وہ صالح عمل ہو. وہ صوفی وہ صالح عمل سے مزین ہو. اس کی راتیں جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجود اور قیام میں گزریں اور فرائض کی پابندی ہو. اعمال حسنہ ہوں. تو تیسرا جو ہے اس کی نشانی اور علامت صالح اور صوفی کی کیا ہے؟ عمل صالح. اور چوتھی جو علامت ہے اور جو خصوصیت ہے وہ اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ. اس کے اخلاق ایسے ہوں حسین اخلاق. حضور نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. مجھے جو ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا. تو یہ اخلاق حسنہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ خلق حسن ہو. اس کے کلام میں اس کے معاملات میں اس کے اندر تواضع ہو تکبر نہ ہو. اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ رویے بہتر ہوں. حسن سلوک ہو. گالم گلوچ نہ ہو. اسی طرح جو ہے سچ ہو سچ جھوٹ نہ ہو. یہ ساری جو عادات خصائل ہیں اس کے حسین خصائل اخلاق حسنہ کا پیکر ہو. اور پانچویں چیز جو صوفیاء نے لکھی ہے اس کا سینہ جو ہے وہ صاف. کیا ہو؟ سینہ صاف ہو. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے. فرمایا ہو سکے تو تم صبح اور شام اس طرح کیا کر کہ تیرے سینے میں کینہ کسی کے لیے کینے سے تیرا سینہ پاک ہو. تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ سلامت صدر. میں اس کو آسان کر رہا ہوں کہ سینہ ایسا سلامتی والا ہو کہ اس سینے کے اندر دوسروں کے لیے خیر ہو کسی کے لیے شر نہ ہو. دوسروں کے لیے اچھائی ہو اس کے اندر برائی نہ ہو. دوسروں کے لیے جو ہے خیر خائی ہو کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ ہو. ایسا سینہ ہو. تو یہ وہ 5 علامات ہیں کہ جو ایک سالک کے لیے جو ہے ضروری. ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو خالص کی جو سالک ہے جو صوفی ہے جو اس راستے پر اللہ کی محبت کا طالب ہے طالب مولا ہے اس کے لیے ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں یہ 5 خصوصیات ان کو اپنانے کی توفیق فرمائے. اور آپ حضرات کا یہ آنا ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں
شرف قبولیت سے نوازے، اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں، فیوزات ہیں، یہ جو صالحین کے طریقے پر ہم جمع ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں خالصتاً اس کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی مطلب اور غرض نہیں ہوتی، اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو پھر ہمیشہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے، میں ان دوستوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو مستقل طور پر استقامت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑے کام آ جاتے ہیں، بڑی جو ہے مصروفیات ہوتی ہیں، اس مصروفیات کے زمانے میں، اس دور میں جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وقت نکالنا اور صالحین کے اس طریقے کو، اس روایت کو زندہ کرنا اور اس کے لیے دور و نزدیک سے تشریف لے آنا، یہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ہے اس توفیق پر، اور مزید اس کی بارگاہ میں عرض بھی ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کے فیوزات و برکات سے ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ان فیوزات سے مستفیض فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہر حاجت مند کی حاجت روائی فرما، آمین۔ ہر جو مشکل میں گرفتار ہے مشکل آسان فرما، اللہ۔ ہر جو تنگ دست ہے اسے کشادگی عطا فرما، اللہ۔ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرما، اللہ۔ میرے مالک نہ ہر قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا